بسم اللہ الفتاح العلیم۔ ایک عورت ایک کہانی ایپیسوڈ 2۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اکلیمہ کے بارے میں۔ یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر پہلا قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ وجہ اکلیمہ۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ حضرت حوا کے ہاں ایک حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا۔ کیونکہ صرف آدم علیہ السلام کی اولاد تھی اور تو انسان تھا کوئی نہ جن کے ہاں نکاح کیا جاتا، تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ٹھہرا کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کو بہن بھائی قرار دیا اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح جائز قرار دیا۔ اسی دستور کے مطابق ایک حمل میں قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل اور لیوزا پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا، مگر قابیل نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اکلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور وہ تیری بہن لگتی ہے، ہماری شریعت میں تیرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جائز اور درست نہیں ہے۔ مگر قابیل نے انکار کیا، ضد کی اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے کہ اللہ کا حکم تھوڑا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم دونوں اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ قابیل نے گندم کے دانے وہ پیش کیے، کھلے میدان کے اندر رکھے۔ حابیل نے ایک بکری رکھی۔ طریقہ یہ تھا کہ آسمانی آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی، گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب کھلے میدان میں جب قربانی پیش کی قابیل اور حابیل نے، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، آسمان کی آگ آئی اور بکری کو کھا گئی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کے دل میں بغض، عناد اور حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا، قابیل نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہا تیری قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے کہا قربانی تو اس کی قبول ہونی تھی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہوتا تو اللہ تیری قربانی قبول کرتا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، یہ بہت خوبصورت تھا۔ قابیل قتل کرتے ہی انتہائی بدصورت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی شہادت پر اور قتل ہونے پر اتنا رنج ہوا کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ حابیل جب قتل ہوا اس کی عمر 20 سال تھی۔ آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو گھر سے نکال دیا۔ قابیل جب گیا تو وہ اپنی بہن اکلیمہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ یہ دونوں ملک یمن میں جا کے آباد ہوئے، وہاں جا کے زندگی گزارنے لگے۔ شیطان نے وہاں ان پر یوں حملہ کیا، کہا قابیل سے کہ تمہیں پتہ ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ آسمانی آگ نے اس کو کھا لیا۔ اس نے کہا کیوں قبول ہوئی؟ اس نے کہا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کی عبادت کرتا تھا۔ شیطان نے جھوٹ بولا۔ قابیل نے کہا تو اب؟ اس نے کہا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ اب علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی۔ نمبر 2، قابیل پہلا شخص ہے روئے زمین پر جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 3، قابیل پہلا شخص ہے روئے زمین پر جس نے قتل ناحق کیا، اور قابیل پہلا شخص ہے دنیا میں جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے روئے زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور جاری کیا۔ یہ قابیل اپنے نابینا بیٹے کے ہاتھوں بعد میں قتل ہوا۔ اس کا بیٹا نابینا تھا، اس نے پتھر مار مار کے قابیل کو ہلاک کیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اکلیمہ وہ پہلی عورت ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر پہلا قتل ہوا، جس کی وجہ سے دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے ایک بھائی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہوا اور آگ کی پوجا کرنے والا بنا۔ اور یہ آج بھی مشہور ہے کہ زر، زن اور زمین کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو پہلا قتل دنیا میں وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا اس واقعہ سے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ اس وقت نکاح کی کوئی اور صورت نہیں تھی، مگر آج بہن بھائی کا نکاح اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ عورت فتنے کا باعث بن سکتی ہے، اور کائنات میں پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔